ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخی تھی۔ وہ اپنی نیک دلی، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھا۔ پہلے تو کوئی مستقل بس اسٹاپ نہ تھا، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس اسٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل سفر کر وہاں آتے، خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کی طرف چلے جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارنے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس نے محسوس کیا تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا، کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے، وہ آسانی سے رات گزار سکیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں گے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے۔ جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے، رات کے وقت وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ پھر کسی خیر خواہ نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا اتنا کھانا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی تھیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی مہمان خانہ چل رہا تھا، روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھگڑے نہیں کیا کرتیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگیں، آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ زمینوں سے ذرا ہو آؤں؟ اس نے کہا، بہت اچھا۔ خاوند اسے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کنویں کے کنارے بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر بعد کہنے لگا، نیک بخت چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگی، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ کنویں میں دیکھتی رہی،
بالآخر خاوند بھی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ اے خدا کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا، خدا دی بندی، تو اگر سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کر آتے رہیں گے مگر پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا، اچھا، کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے، پیٹ کا ڈول بھر کے جاتے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ کہنے لگا کہ میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا جیسے کہ پہلے جاری تھا۔